جی سفیان صاحب، جیسا کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو اس بارے میں ایک اہم سوال ہے بھینس کی قربانی کے متعلق، کیونکہ لوگوں میں مختلف آراء ہیں اس بارے میں نا. کچھ کہہ دیں گے یہ جائز ہے، کچھ لوگ کہہ دیں گے بھینس کی قربانی کرنا ناجائز ہے. تو اس بارے میں ایک وضاحت کر دیجیے. جی بالکل، یہ معاملہ ہر دفعہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اٹھتا ہے. بعض اس کو سرے سے بالکل ناجائز قرار دیتے ہیں اور بعض بالکل ٹھوک بجا کے اس کو جائز قرار دیتے ہیں. قرآن و حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا اختلافی معاملہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے کہ جس میں حتمی فیصلہ کرنا جو ہے وہ دشوار ہے. جو دلائل ہیں اس کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کچھ چیزیں، تو جس سے یہ واضح ہو سکے گا کہ کون سی چیز درست ہے، کون سا موقف غلط ہے. دیکھیے، جب اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا تو استعمال کیا بہیمۃ الانعام کا، ذبح کرنے کے لیے. سورہ حج میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو مخصوص مقررہ دن ہے قربانی کے، اس میں اللہ کا نام لے کر جو اللہ نے چوپائے تمہیں عطا کیے ہیں، جو پالتو جانور ہیں، ان کو اللہ کے نام پر ذبح کرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہیمۃ الانعام کو ذبح کرنا ہے. اور دیکھا جائے تو بھینس ہی بہیمۃ الانعام میں آتی ہے. جو اختلاف ہوتا ہے وہ اس آیت کو لے کے ہوتا ہے جو سورۃ الانعام کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نام لے کر ذکر کیا ہے کہ 4 قسم کے جانور ہیں. 8 اللہ رب العالمین نے بتایا نر و مادہ کی وجہ سے، ثمانیۃ ازواج کہہ کے کہ 8 جوڑے. اس میں کیا ہے وَمِنَ الظَّأْنِ اثْنَيْنِ، یعنی کہ بھیڑ میں سے نر اور مادہ. وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بکرا بکری. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ اونٹنی. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، بچڑا اور بچیا. تو جو لوگ بھینس کی قربانی کے خلاف ہیں وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بھینس کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، جو کہ عربی میں جاموس کے طور پر جانا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز، اس کا فیصلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین کر سکتا ہے. جو دلائل ہمارے سامنے ہیں اس میں ہم اپنی ایک موقف پیش کر سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے. اگر نام نہیں ملتا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی سرے سے ناجائز ہو گئی. اچھا، نام نہ ملنے پر بعض لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں. تو دیکھیے، دمبا کی بھی اس آیت میں لفظ موجود نہیں ہے، مینڈے کا بھی لفظ موجود نہیں. آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مینڈا ذبح کیا ہے، کبشین کے الفاظ موجود ہیں بہت ساری احادیث میں. تو بتانے کا مقصد میرا یہ کہ ایک آیت پر آپ نہ ٹک جائیں، نہ ایک حدیث پہ ٹک جائیں کہ یہاں نہیں ہے تو پھر وہ بالکل رد ہو جائے گا. پورا موقف لیا تمام آیات تمام حدیث کو دیکھ کر. تو اگر بھینس کا لفظ موجود نہیں ہے تو وہ گائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ذبح کرتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس ذبح کبھی نہیں کی. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو گائیں ذبح کی ہیں وہ بھی تو آج ذبح نہیں ہو رہی نا. کیونکہ بات یہ ہے کہ بھینس جو ہے وہ عرب میں پائی ہی نہیں جاتی، آج بھی نہیں پائی جاتی. یہ ہمارا یہاں کا جانور، ایشیا کا یا آسٹریلیا کا اس طرف کا جانور ہے یہ، جس کی وجہ سے نہ اس کا نام ہے اور نہ یہ وہاں ملتا ہے. متقدمین میں سے کوئی اختلاف موجود نہیں، یہ آج کا اختلاف ہے. ایک خاص مسلک جو ہے وہ اس پر اعتراض کرتا ہے، اور اس میں بھی بعض اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو سرے سے آپ بالکل ناجائز قرار نہیں دے سکتے. ان میں کچھ علماء ہیں جن کو میں سنتا ہوں، کافی کچھ اس طرح بھی ہیں جو بہت زیادہ اس پہ تشدد اختیار کرتے ہیں کہ بھائی جس نے بھینس کی قربانی کی وہ قربانی نہیں ہوئی، اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک انتہائی رویہ ہے کیونکہ آپ کے پاس واضح دلیل موجود نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو متقدمین ہیں، جو لغت کی کتابیں ہیں، ان سب میں بھینس کو گائے ہی کی ایک قسم قرار دیا ہے. ان شارحین نے جو لغت کرتے ہیں عربی کی، ان سب نے. امام احمد سے ایک بار سوال ہوا ہے، مسائل امام احمد میں لکھا ہوا ہے، تو کسی شخص سے پوچھا تھا بھینس کی قربانی کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا لا عارف خلاف ھذا، اس متعلق میں کوئی مخالفت یا اختلاف مجھے نہیں ملا. اور امام اسحاق بن راہویہ بڑے مشہور امام ہیں، انہوں نے بھی ان کی بات کی تائید کی. تو یہ تو ہے. اسی طریقے سے تفسیر ابن ابی حاتم میں حسن سند سے موجود ہے، لیث بن ابو سلیم کا قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں الجاموس والمختبی من الازواج الثمانیہ، جاموس یعنی کہ بھینس اور مختبی اونٹ کی قسم ہے، یہ بھی 8 انہی جانوروں میں سے آتے ہیں، چوپایوں میں سے، جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہوا ہے. جو لغت کی کتابیں ہیں ان کا میں کچھ حوالے دے دیتا ہوں، بہت ساری ہیں. المحکم والمحیط، الظاہر فی غریب،
اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں، الجاموس نوع من البقر، جاموس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو عرب کی الفاظ کی تشریح کرتے ہیں تو وہ جاموس کو بقر میں ہی شمار کرتے ہیں وہ لوگ۔ لسان العرب بڑی مشہور کتاب ہے، ان میں اس میں بھی یہی قول ہے۔ المصباح المنیر بہت مشہور ہے اس معاملے میں، جو لغت کی اعتبار سے ہے، اس پہ بھی یہی الفاظ ہیں کہ جو جاموس ہے وہ بقر کی ایک قسم میں سے۔ المعجم الوسیط معروف ہے اور اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، اس میں باقاعدہ یہ قول موجود ہے کہ الجاموس حیوان اہلی من جنس البقر، کہ جاموس جو ہے یعنی کہ بھینس جو ہے وہ بقر کی یعنی کہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے نہیں ذبح کیا، تو وہ اس لیے ذبح نہیں کر سکے کیونکہ ان کی زمین پر یہ جانور پایا نہیں جاتا۔ آج بھی جو ہم گائیں ذبح کرتے ہیں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، کوئی آسٹریلین کے نام سے ہے، کوئی سبی کے نام سے ہے، بھاولپوری نام ہے، کوئی سائے والی ہے۔ یہ وہ گائیں ہیں یا وہ نسلیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس زمین پر آج بھی موجود نہیں ہیں، لیکن وہ ذبح ہوتی ہے کیونکہ وہ گائیں ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ جاموس لفظ تو کہیں ملتا ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ایک تو وہاں موجود نہیں ہے، ایک تو وجہ یہ ہے، اور یہ لفظ فارسی سے نکلا ہے۔ ہمارے گائے کہتے ہیں، فارسی میں اس کو گاؤمیش بولتے ہیں۔ اچھا، عرب کی آپ کو ایک عرب کا خاص ہے اس کی زبان کا، تو اس میں گاف لفظ نہیں ہے، گاؤمیش، تو اس سے تبدیل ہو کر یہ جاموس بنا ہے۔ تمام جو امہات الکتب ہیں اس کی لغت کی، ان سب میں اس کی تشریح اور تفسیر جاموس کی اسی طریقے سے آئی۔ ایک اور اہم میں اس پہ نقطہ اٹھا دوں، وہ یہ کہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کی، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی، اس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، یہی ملتا ہے کہ اس کے حساب سے ہوگا۔ اب ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے اس میں بہت سے کسانوں کے پاس بھینسیں ہوتی ہیں، زیادہ گاؤں والوں کے پاس ہوتی ہیں، تو ان کے پاس اگر اس نصاب کے برابر بھینسیں ہیں تو ہم تمام جو لوگ امت کے ہیں ان سب کو اتفاق ہے کہ ان کی زکوٰۃ گائے کی نصاب کے مطابق لی جاتی ہے۔ جو بھینس کی زکوٰۃ گائے کی نصاب میں لی جاتی ہے۔ تو جب وہاں پر ہم نے اس چیز کو شامل کر لیا کیونکہ بھینس کا لفظ نہیں ملتا، تو یہاں پر بھی قربانی میں بھی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل کریں، اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، انتہائی رویہ اختیار نہ کریں کہ بالکل ناجائز ہے، مردود ہے، ثواب نہیں ملے گا، قربانی نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اور کوئی اڑ جائے کہ بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سنت ہے، وہ بھی غلط ہے۔ نہ اس کو بدعت میں شامل کریں نہ سنت میں شامل کریں، کوشش کریں کہ اس میں ایک میان روی اختیار کرتے ہوئے ایک ایسا موقف اختیار کریں کہ جس سے کوئی چیز خراب نہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔